دا غرونه می اډوکی دا خاوره می بدن دی او کم داغ چې می په زړه دی هم هغه می په لمن دی. سرپرسوں میں پشاور سے باجوڑ جا رہا تھا. 470 روڈ خزانہ بخشی پل کے پاس میرا گاڑی ہم رک گئے. وہاں پر ہم گاڑی میں تھے, ایک لڑکا کچھ لے رہا تھا وہاں, اور ہم گاڑی میں بیٹھے تھے, میرے ساتھ فیملی تھی. وہاں پر ایک سیول گاڑی میں سفید پلڈر میں ایک عجیب انداز سے وہ آ کے ہمارے گاڑی کے آگے رک گیا, اور اس سے ایک شخص ٹی شرٹ میں عجیب انداز سے وہ اتر کر اس کے ساتھ پولیس کے اہلکار تھے, اور میرے گاڑی کے اگلے دونوں دروازے کھول کر مجھے کہہ رہے کہ آپ نیچے اترو, آپ کون ہے؟ میں نے بولا بھائی میں ایم پی اے ہوں, کیا بات ہے, کیا ہوا ہے؟ اس نے بولا آپ آرام سے بیٹھو, یہ پیچھے جو بیٹھے ہیں جس کے پاس کلاشنکوف ہے یہ کون ہے؟ میں نے بولا یہ تو پولیس والے ہیں اور میرے محافظ ہے. وہ فوراً وہاں چلا گیا کیونکہ ڈبل کی بین گاڑی تھی, اور میرا گاڑی جو ہے وہ سرکاری گاڑی ہے ڈیڈکٹ چیئرمین کی, اور اس پہ کمپیوٹرائز اوریجنل نمبر پلیٹ ہے جس پہ باجوڑ لکھا ہوا ہے. وہ پیچھے گیا اور اس کو بولا کہ سروس کارڈ دکھاؤ. پھر اسی اسنا میں بھی پیچھے چلا گیا, سروس کارڈ دکھاؤ. وہ میرا جو محافظ ہے پولیس والے, اس نے بولا کہ میں کھڑا ہو گیا کہ یہ ایس ایچ او ہے, اور میں نے سروس کارڈ دکھایا ان کو. تو اس کو بول رہے کہ آپ گن دو, گن مجھے دے دو, کلاشنکوف مجھے دے دو. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو پولیس والے ہیں اور میرے محافظ ہیں, میں ایم پی اے ہوں, صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں, آپ جس طرح چاہے میں آپ کو تعارف کر دوں گا, آپ کو مطمئن کر دوں گا, لیکن آپ میرے سے بات کریں, یہ تو میرے محافظین ہیں پولیس والے. اس نے اس پہ حملہ کیا کہ آپ مجھے گن دے دو, اور اس اسنا میں یہ 3-4 منٹ میں اور بھی پولیس کی 2-3 گاڑیاں ہیں یا 3-4 گاڑیاں ہیں, وہ آ کے کھڑا ہو گیا اور ہمیں گھیرے میں لے لیا. سر یہ ایک بات پورا ایوان سمجھ لے کہ یہ حادثاتی واقعہ بالکل نہیں ہے, یہ ٹارگیٹڈ مسئلہ تھا, اور اس کے پیچھے کوئی چیز ہے, یہ میرے پیچھے آیا تھا. اس سے گن چھین رہا تھا. میں نے بولا بھائی یہ تو میرے محافظین ہیں, آپ گن کیوں چھین رہے؟ اس پہ تشدد کیا. 2 گارڈز پہ پولیس والے, وہ باجوڑ لیویز کے ہیں. لیویز اس لیے کہوں گا کہ اس نے کل پولیس کا بیج اتار کی لیویز کا بیج لگایا ہے. اس پہ تشدد کیا. اس کو میں نے بولا گن دے دو, آپ اس نے بولا سر جی میں گن نہیں دوں گا. یہ بات آپ سمجھ لیں, میں بھی پولیس والا ہوں. ایک پولیس والا پولیس سے کس طرح وردی لے سکتے ہیں جو ایم پی اے کی اور اس معزز ایوان کی ممبر کے اس اوپر وہ مامور ہو. اس سے گن لے لیا, اس کو گرفتار کر لیا, میرے ڈرائیور پہ تشدد کر لیا اور اس کو تانے لے گیا. لوگ جمع ہو گئے روڈ پہ, اور میں فیملی میری گاڑی میں, اور میں روڈ پہ کھڑا ہوں. وہاں سامنے ملک تماش صاحب ایکس ایم پی اے ہے, اس کا ڈیرا ہے, وہ پہنچ گیا, اور وہ مجھے کہہ رہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اس کے ساتھ گن مین بھی تھے, سیکورٹی تھا, اور وہ مجھے ہوٹل اندر لے کے گیا. پھر میں نے سی ایم ہاؤس فون کیا, کامران بنگس صاحب نے مجھے ملایا کہ آپ کہاں پر ہو, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. میں نے جگہ بتایا, اور میرے خیال میں 8-10 منٹ میں یہ وہاں پر پہنچ گیا. اور اس سارے واقعہ کی کامران بنگس صاحب چشمدید گواہ ہے.
پھر کامران بنگش صاحب نے مجھے وہاں سے، میرا تو ڈرائیور بھی نہیں تھا، گن مین بھی نہیں تھے، اپنے گاڑی میں بٹھائے. اس نے بولے ایک بات آپ میرا مانیں گے کہ آپ میرا گھر جائیں گے؟ میں نے بولا جو بھی آپ کہیں گے میں وہی کروں گا. میں اس کے گاڑی میں بیٹھ گیا اور میری وائف جو میرا فیملی تھا گاڑی میں، کامران صاحب کو میں نے بولا کہ اس کا کیا کرے، اس کا بھائی وہ پھر میرا گاڑی وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور ہم کامران صاحب کے گھر پہنچ گئے. وہاں پر میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ بھائی میں تو ایم پی اے ہوں، آپ کون ہے، آپ بھی تعارف کرا دے. تو اس نے بولا آپ مجھے نہیں جانتے، میں عباد وزیر ایسیچو بدماش ہوں. اور سر اس نے ایک لفظ بولا کہ ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہے، اور آج تیسرا دن ہے کہ میں سو نہیں سکا. سر وہ کہہ رہا تھا کہ میں عباد وزیر بدماش ہوں اور آپ کے پیچھے آپ کے گھر آؤں گا اور میں اپنے گھر کا ایڈریس دے دوں گا. بازاری کہیں کا پختون ایسا بات کرتے. سر میں نے کچھ نہیں بولا. ابھی سر میں آپ کے اس سیوان کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیتا ہوں کہ یہ حادثاتی معاملہ نہیں تھا، یہ ٹارگیٹڈ واقعہ تھا. اور وہ میرے پیچھے آیا تھا اور میں کہیں کہیں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہو گیا اور یہ کوئی دہشت گرد ہے، پولیس کے وردی میں ملبوس ہے. اور سر ایک لفظ اس نے یہی بھی بولا تھا، کیونکہ وہ اس کا پرانا عادت ہے اور اس کے ساتھ ہو چکا ہے، کہ آپ کیا کرو گے. مطلب میں اگر کوئی بات کرتا اس کو، میں نے اپنے آپ کو مکمل کنٹرول کیا تھا. وہ مجھے کہہ رہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو، آپ کیا کریں گے. پھر میرے ڈرائیور نے اس کو کارڈ دکھایا، بولتے آپ کیا کریں گے، مجھے معطل کر دیں گے. میں نے بولا نہیں بھائی، قانون سے نہ آپ بڑا ہے نہ میں بڑا ہوں، اور قانون کے دائرے میں اندر اور جو بھی قانون کے دائرے اختیار میں ہوگا وہ آپ سے بھی ہوگا اور وہ میرے سے بھی ہوگا. سر یہ اس کا پہلا واقعہ نہیں ہے، وہ مشہور ہے. عباد وزیر ایسیچو مجھے تو کوئی کہہ رہے کہ 13-14 دفعہ جو ہے وہ معطل ہو چکا ہے، اور اس پہ 302 ٹارگٹ کلنگ کا کیس ہوا تھا، اور اس میں وہ اس کی کسٹڈی میں ایک بندہ اس نے ٹارگٹ کر کے قتل کیا ہے، اور لوگوں کو دھمکیاں بھی دے رہے. سر وہ جو ہم سن رہے تھے کہ پولیس میں کالے بھیڑیا ہے، تو وہ تو ابھی تک میں سن رہا تھا، لیکن پرسوں ہفتے کے دن وہ میں نے دیکھ لیا اور وہ میرے ہاتھ آ گیا ہے. سر ایک چیز اس سیوان کے ہاتھ میں آیا ہے اور اس چیز کی مکمل انکوائری ہونا چاہیے. بہت سارے چیزیں ہمارے ہاتھ آ جائیں گے. سر بہت سارے چیزیں ہمارے ہاتھ آ جائیں گے. اس شخص کو پھر تو سی ایم صاحب نے مجھے فون کیا کہ آپ کے ساتھ فیملی ہے اور آپ ایم پی اے ہے، ایم پی اے کا عزت وہ میرا عزت ہے، آپ گھر جا کے، ہم کامران بنگش کے گھر پہ تھے، آپ فیملی کو اپنے گاڑی میں بٹھا کے آپ چلے جاؤ. سسپینڈ تو کیا سر، لیکن سسپینڈ کے ساتھ وہ عادی ہے. میں کہہ رہا ہوں سر، وہ جو میں تقریر کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ موقع سے پیدل ہے کہ وہ آدمی بھاگ جاوے اور وہ غائب ہو جاوے. سر اس کو پکڑ لے، اس کو ٹرمینیٹ، اس کو ڈسمس کر کے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگاؤ. سر تو یہ پولیس اگر آپ نے اس کو ہتھکڑی لگایا اور پراپر انویسٹیگیشن ہو گیا سر، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ بہت سارے چیزیں سر ہمارے ہاتھ آ جائے گا.
کہ کیا ہو رہا ہے, کون سا مافیا ہے اور کیا کر رہے سر, اور کس نے کس مافیا نے میرے پیچھے بھیجا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں سر, برنگ سے, باجوڑ سے, میرے ڈسٹرکٹ سے, وہاں سے لے کے یہاں تک تحقیقات کرے سر کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ. سر یہ ایوان میں جو بھی چیز ہے سر, میں 3 دن سے سو نہیں سکا کہ میں اس ایوان کے سامنے رکھوں وہ چیزیں. اس کا سر کرمنل ریکارڈ طلب کیا جائے, یہاں پر یہ بندہ کرمنل ہے اور کس گینگ اور کس مافیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے سر, یہ چیک کیا جائے. میرا پورا قوم باجوڑ میں 2 ٹرائب رہتے ہیں سر, ترکلانی اور عثمان خیل. ان پہ جو گزر رہے سر, باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک قبائلی عوام پہ, اور جو پشاور کے عوام پہ گزر رہے کہ ایک ایم پی اے کا سر یہ حال ہے, ایک ایم پی اے کا کہ اس کے ساتھ فیملی ہو, وہ سرکاری گاڑی میں ہو, وردی میں ملبوس پولیس ہو, اور اس کے ساتھ یہ ہو رہے, وہ چادر اور چار دیواری کا وہ بھی پامال ہو گیا, تو سر ایک عام پشاوری کا, ایک عام پیخور والے کا کیا حال ہوگا سر. ایک ایم پی اے کے حفاظت پہ مامور پولیس والے سے اگر دوسرا پولیس وردی اتارتا ہے اور اس سے گن چھینتے ہیں, تو یہ میں اس ایوان پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ کون سا واقعہ ہے اور یہ کتنا بڑا جرم ہے. اور کل باجوڑ میں اور پورا قبائلی علاقے میں لوگوں نے پولیس کا بیج اتار کے اور لیویز کا بیج لگا لیا سر. یہ پورے قبائلی پولیس اور قبائلی میں ہر اس میں وہ کہتا ہوں کہ ہم تاریخی ممبران ہیں قبائلی جو آئے ہیں آپ کے ساتھ اس ایوان میں بیٹھے. اگر ایک تاریخی ممبر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, اگر ایک قبائلی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, تو سر میں ایوان کے سامنے رکھتا ہوں سر, یہ ایوان کی اختیار ہے کہ پھر کیا ہونا چاہیے سر. سر فوراً میں تو یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان پولیس کو جو ایکسپارٹا کے پولیس ہے, مرج ڈسٹرکٹ کے پولیس ہے, ان کو وہی اختیارات, وہی رینک, وہی مراعات, فیسلٹیز دے دے. اس میں کیا ہے جو کے پی پولیس میں ہے سر, جو کے پی پولیس کا ہے وہ چیز اس کو کیوں نہیں مل رہے سر, کہ آج اس سے لوگ گن چھین لیتا ہے اور اس پہ تشدد کرتا ہے. یہ میں پورے پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ میں منسٹر کامران صاحب کے گاڑی میں تھا اور آئی جی صاحب کا فون آ گیا اور اس نے مجھے تسلی بھی دی, اور جو اس وقت کے مطابق کارروائی وہ بھی کی تھی. پولیس میں اچھے افسران بھی ہے, لیکن اس کالے بیڑیوں کو, عباد وزیر بیڑیوں کو اس سے باہر نکال کے, اس کا وردی اتار کے, اس کو ڈسمس کر کے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگاؤ, ورنہ پھر ہم الیکشن لڑ کے آ کے اس ایوان میں بیٹھنے کی کیا فائدہ ہے. جب ایم پی اے کی چادر اور چار دیواری وہ سرکاری گاڑی میں ہے اور اس کا خیال نہ رکھا جائے, تو پھر عام شہری جو خان صاحب کا ویژن ہے اور ہم سی ایم صاحب کی سربراہی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, تو پھر عام آدمی کے لیے جو ہم کر رہے اس کا پھر کیا فائدہ ہے. اس کو لگام لو دو. پھر سر وہ تو
ایس ایچ او بعد وزیر بدماش لے کے گئے میرے گارڈز اور میرے ڈرائیور پہ تشدد کیا اور وہ لے کے گئے. ڈی ایس پی میرے پاس آ گیا اور مجھے کہہ رہے کہ یہ تو اپنا بندہ ہے, یہ تو بہت اچھا بندہ ہے, اور میں آپ سے بات کراتا ہوں یہ تو ان کا بندہ ہے. تو میں نے بولا ڈی ایس پی صاحب, میں اس معزز ایوان کا رکن ہوں اور آپ میرے پاس اس طرح بات کرتے ہیں, اور میرے جو گن مین ہے, جو پولیس والے ہیں, وہ اس سے گن لے کی وہ تھانے میں بیٹھے ہیں اور آپ میرے سے بات کرتے. بولتے میں تو ابھی آیا. 2 گھنٹے پھر یہ ڈی ایس پی نے وہاں پر ان کو گرفتار رکھے. اکرام اللہ نام ہے میرے خیال میں, اکرام اللہ جی, گران اللہ نام ہے اس کا. پھر سی سی پی او کامران بنگس صاحب کے گھر آ گئے, لیکن نہ تو ڈی ایس پی نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے نہ کوئی, اور صرف وہ عباد وزیر تھا. سی سی پی او وہ کہہ رہے کہ عباد وزیر کے اچھے کام بھی ہے, تو میں سی سی پی او صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ کون سے اچھے کام؟ وہ کام جو آج ڈرگ کے نشے کرتا ہے, وہ کام جو لوگوں سے پسٹل لے کے اور بازار میں بیچتا ہے سریام, کیا وہ جو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں وہ اس کے اچھے کام کیا ہے؟ معلوم کر لے, آئی جی صاحب معلوم کر لے, لیکن پہلے اس کو ڈسمس کر لے, ورنہ اگر یہ کل تک ڈسمس نہیں ہوا تو کل میں بہت سارے باتیں اس میک سے, اس کرسی سے پھر میں کھول دوں گا. فوراً اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالے. یہ پورے ایوان کی وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں, اور بھی ممبر بات کرنا چاہتے ہیں دونوں طرف سے, اور جس ممبر نے بات کرنی ہے مجھے چٹ بھیج دیں. میرے پاس چٹیں آ رہی ہیں تو اس کو پھر چٹ بھیج دیں. جی, ایک ٹی وی چینل پہ سر میڈیا, ایک ٹی وی چینل پہ اگر پاٹا کی پولیس کی, ایکس پاٹا کی اور باجوڑ کی پولیس کی وہ تصویر دکھائے کہ یہ دہشتگرد ہے, تو شرم ہونا چاہیے ایسا میڈیا پہ. میں عام میڈیا کی بات نہیں کرتا ہوں, اسی کی بات کرتا ہوں جو خیبر نیوز پہ چلایا ہے. تو سر فوراً پیمرا ایکشن لے اور اس کو جو بھی قانونی کاروائی ہے, شوکاز ہے یا جو بھی ہے, اس کو اس کیس پہ دے دے اور اس کا انویسٹیگیشن بھی کرے. سر میں پریویلیج موشن میں, مجھے تو یہ عام واقعہ نہیں لگ رہے, لیکن جو بھی ہے سر یہ میں پروویژن آپ پروویلیج موشن یہ دو چار ممبر اور بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں, پھر آپ کو میں پریویلیج موشن کے لیے دوبارہ مائک دے دوں گا. اختیار ولی صاحب, اگر آپ 2 منٹ میں کنکلوڈ کریں. یہ آپ نے میرا نمبر آخر میں رکھا ہی اسی لیے تھا کہ آپ نے یہ 2 منٹ کا کہنا تھا. آپ کو پتا ہے 15 منٹ میں تو میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی بات کروں, لیکن اسپیکر صاحب آج آپ کی کرسی نہیں ہے تو آپ کو مبارک بھی ہو اور تھوڑا سا بڑے دل کا مظاہرہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر. یہ اتنی مدلل اور اتنی مفصل بحث کے بعد بات اگر یہاں پہ سمٹتی ہے اور یہاں پہ کنکلوڈ ہوتی ہے کہ محترم ممبر صاحب نے پریویلیج موشن موو کر دیا اور قصے کو وائنڈ اپ کر دیں, تو میرے خیال میں پھر تو بحث کی ضرورت ہی نہیں رہی. دا کوشچن از کہ یہ واقعہ ہوا کیوں؟ ایک معزز الیکٹڈ ممبر کے ساتھ گارڈز ہیں, سرکاری ہیں, اس کی گاڑی کو فالو کیا جاتا ہے, اس کو تھانے تک لے کے جایا جاتا ہے, اس کے گارڈز کو ڈسارم کیا جاتا ہے. کیا یہ ایس ایچ او صاحب نے خود کیا ہے یا اس نے کسی کے کہنے پہ کیا ہے؟ تفتیش اس بات کی ہونی چاہیے. اور دوسرا, یہ جو پولیس ایکٹ کی بات ہو رہی ہے, اس پہ تو میں پشتوں کا مجھے وہ شعر 2 گھنٹوں سے یاد ہے اور میں ان کی طرح اجازت نہیں لوں گا, میں پڑھوں گا. وہی باران یہ مڑکی
باران یمڑ کی کسوکور پٹول جہان ہو لگئی باران یمڑ کی کسوکور پٹول جہان ہو لگئی سب مڑشیا غور چپخپل باران ہو لگئی. یہ پولیس کو اختیارات کس نے دیے تھے؟ یہ تحریک انصاف کی حکومت تھی. چیف ایگزیکٹو کہاں ہے؟ آپ اپنے اختیارات اگر کسی کو دے دیں. ایک بات میں یہاں پہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ مثالی پولیس خیبر پختونخوا کی پولیس کو اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی اپنی کوئی منطق ہوگی، لیکن ہم خیبر پختونخوا کی پولیس کو مثالی پولیس اس لیے مانتے اور گردانتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف ان کی قربانیاں بڑی لازوال ہے. وہ کئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کو یہ قوم، یہ ہاؤس اور پورا ملک بڑی قدر اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آج میرے 100 اختلاف ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، ان کی حکومت کی پرفارمنس کے ساتھ میرے 1000 اختلاف ہیں، لیکن یہ باجوڑ کا بچہ ہے، پختون قوم کا بیٹا ہے، اور اپنی فیملی کے ساتھ جس طرح اس قبائلی اضلاع کے بچے کی اس کی تذلیل ہوئی ہے وہ قابل افسوس ہے. مجھے اس پہ رنج بھی ہے، مجھے اس کا ملال بھی ہے، اور میں یہاں پہ آپ سے مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ اس کا پوچھنا بھی چاہیے. لیکن سب سے پہلے یہ 2017 پولیس ایکٹ، یہ ایک غلیظ ایکٹ تھا، اس کو سسپینڈ کیا جائے، اس کو منسوخ کیا جائے، اس میں نئی ترامیم لائی جائیں، اور پولیس کے اختیارات جو ہم نے دیے تھے اپنے چیف ایگزیکٹو سے لے کر، جو سی ایم کے اختیارات تھے اور آپ نے آئی جی پی کو دے دیے. مجھے آئی جی پی سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، مجھے سی سی پی سے بھی کوئی میرا اختلاف نہیں ہے، لیکن جناب اسپیکر یہ کون سا طریقہ ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بھی اور اس قوم سے بھی اور قانون کے رکھوالوں سے بھی. میں نے ایک گزشتہ دنوں ایک آفیسر سے، بڑے ڈگنیفائیڈ آفیسر ہیں، بڑے مشہور ہیں، پوچھا میں نے کہ یہ فلاں بندے کو آپ نے ہمارے تھانے پہ ایس ایچ او کیوں لگایا ہے؟ کہتا ہے جی ہی از انکاؤنٹر اسپیشلسٹ. اب انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہوگا تو اس کو آپ میرے تھانے پہ بھیجو گے؟ آپ نے لوگوں کو مروانے کے لیے پولیس رکھی ہوئی ہے یا لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے پولیس رکھی ہے؟ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. انکاؤنٹر اسپیشلسٹ اگر پولیس کی ضرورت ہے تو ان کو سی ٹی ڈی میں لے کے جائیں، ان کو بارڈر پہ لے کے جائیں، وہاں پہ لڑائیں ان کو. بٹ دس از ناٹ دا وے کہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہو اور آپ ان لوگوں کو ایس ایچ اوز لگائیں. اختیار ولی صاحب آپ کا پوائنٹ لیڈ ہو گیا ہے. ایک منٹ جی، میری بات ابھی رہتی ہے اسپیکر صاحب. 3 گھنٹے ہم انتظار بھی کرتے ہیں، پھر 3 منٹ بولنے بھی دیا کریں اسپیکر صاحب. میں اس کو 3 منٹ سے تو زیادہ آپ بول چکے ہیں. بولنے دیں گے تو بات ختم ہوگی اسپیکر صاحب. میں حیران ہوں ہمارے چیف منسٹر صاحب، آج ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. یہ واقعی میں میاں نثار گل صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہمارے چیف ایگزیکٹو کی کرسی خالی ہے. میں جب سے اس ہاؤس میں آیا ہوں مجھے ان کے درشن نصیب نہیں ہوئے. سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ چھاپا، وہاں پہ چھاپا، بیس بدل کے چھاپا. میں کہتا ہوں چیف منسٹر صاحب آپ اپنے بھیس میں آئیں، اس اسمبلی اور اس ہاؤس پہ بھی چھاپا لگائیں، پوچھیں کہ آپ کی حکومت میں ہو کیا رہا ہے. آپ کے اپنے وزیر بتاتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں. ان کو میرے خیال میں شرم آتی ہوگی اس بات پہ کہ ان کو بھی تحریک استحقاق کی ضرورت ہے. ہر وزیر پوری حکومت کو 2 اور 3 لوگ چلا رہے ہیں. کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہے، کوئی یہاں منسٹر کالونی میں بیٹھا ہوا ہے. اختیار ولی صاحب ٹائم مغرب آگے ہونے والی ہے. 1 منٹ اسپیکر اور صاحب، باقیوں نے بات کرنی ہے ابھی. مجھے بات کرنے دے. پی ایم ایل این کو ویسے بھی آپ ٹائم بہت کم ہی دیتے ہیں. تمام پارلیمنٹ، مجھے کسی پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیز آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. ہمیں وہ ٹائم نہیں ملتا جو دوسری جماعتوں کو ملتا ہے. ہمیں ہمارا وقت دیا جائے. کیا ہمیں بتائیں ہم اس ہاؤس کا حصہ نہیں ہے؟ ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے یا ہم اس ہاؤس کا حصہ نہیں ہے؟ اسپیکر صاحب یہ تمام وزیر انہوں نے اپنے اوپر، یہ جتنے سرکاری ایم پی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے اوپر سفید چادر ڈالی ہوئی ہے، اپنی حیا رکھی ہوئی ہے. ورنہ ہم سے زیادہ تحریک استحقاق کی ضرورت ان کو ہے. ان کا رونا دھونا ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے. پرائیویٹ مجلسوں میں بیٹھ کر یہ جب بات کرتے ہیں وہ سننے کے لائق ہوتی ہے. ان کو
اس ڈیبیٹ میں نہ جانا, آپ کی پوائنٹ پلیڈ ہو گیا نا. جناب اگر آپ بولنے دیں گے تو بات کنکلوڈ ہوگی, ورنہ دوسرا شعر یاد آ جائے گا. شعر پڑھیں. میں شعر بھی پڑھ کے پوری نظم سناتا ہوں آج آپ کو. اسپیکر صاحب, بیوروکریسی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, پولیس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کے ممبر, اپوزیشن کے ممبر تحریک استحقاق پہ استحقاق لائے جا رہے ہیں, آپ کے ٹی ایم اوز اور کلرکس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. آپ لوگ کھڑے کہاں پر ہیں؟ بجٹ آپ کے سر پہ آ رہا ہے, آپ کے پاس کوئی انڈسٹریلائزیشن, نئے کارخانے لگانے کا کوئی پلان نہیں ہے, آپ کے پاس لوگوں کو بھرتی کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. یار یہ اپنا اختیار ولی صاحب, آپ پوائنٹ سے بہت دور نکل گئے, مہربانی کریں, مجبوراً مجھے مائک بند کرنا پڑے گا. پورا صوبہ اجڑا ہوا ہے, خیبر پختونخوا ایک آباد چمن تھا, ہم کھڑے کہاں پر ہیں؟ یہ صوبہ کہاں جا رہا ہے؟ اس ملک کے صوبے کے عوام کہاں پہنچ رہے ہیں؟ آپ کے قبائلی اضلاع کے ممبرانوں کو میں آئے روز یہاں پہ روتے دھوتے دیکھتا ہوں. یہاں پہ پشاور ویلی کے ممبران لڑتے اور جھگڑتے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ جمہوریت میں نہیں بنتی بات تو توڑ دیں ان اسمبلیوں کو, اعلان کریں نئے الیکشن کا, کوئی اور آئے گا مجھ سے بہتر کہنے والا, آپ سے بہتر سننے والا, اور ہم سب سے بہتر کرنے والا کوئی پرفارم کرنے آ جائے گا, ورنہ اس طرح حالات نہیں چلیں گے. اجلاس, یہاں پہ اجلاس ہوتے ہیں, چائے کے وقفے, کھانے کے وقفے, ٹی اے ڈی اے, عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, نتھنگ. یہ ہاؤس, یہ حکومت, یہ سب یوز لیس ہوتا جا رہا ہے. اپنا کام کریں, حکومت کے پاس وقت بہت کم ہے. اور آج ایک بات میں پھر, آپ واقعی میں میری تقریر سے تنگ ہو جاتے ہیں, مجھے یہ پتا ہے, اختیار ولی صاحب سنیں نا, آپ تنگ ہوتے ہیں, نہیں آپ بہت دور چلے گئے, آپ نے سیاسی سپیچ شروع کر دی ہے. یہ جلسے میں اور اسمبلی میں فرق کریں. مس گورننس, بیڈ گورننس, پور ڈیلیورنس, یہ اس حکومت کے ماتھے کے ٹیکے بن چکے ہیں. ان کو اتارنا ہوگا, نہیں اتار سکتے تو آپ پہ کوئی قدغن نہیں ہے. دوسرے الیکشن کا اعلان کریں, چھوڑیں, اور پبلک کو الیکٹ کرنے دے کہ جن کو آنا ہے وہ آ جائیں گے. جناب اسپیکر, میں اس واقعے کی بحیثیت پختون میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں, اور میں یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ پولیس کو دیے گئے وہ تمام لازوال اور بے حساب اختیارات جس کا کوئی حساب نہیں ہے, جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, جس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پولیس کو ہماری عوام کا, پبلک کا رکھوالا بننا ہوگا. غنڈہ گردی کسی کی نہیں ہوگی, غنڈہ گردی کوئی نہیں کرے گا. یہ جنگل نہیں ہے, یہ ملک ہے, اور اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہاں پہ جمہوری نظام ہوگا, آئینی نظام ہوگا, دستوری نظام ہوگا, قانون کا بول بالا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بدماشی نہیں چلے گی. برداشت کرنے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو. آنریبل ممبران یا ممبران پارلیمان بات کر رہے تھے, اور میرے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے اچھا کیا یا میں نے بروقت کیا, تو مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی. مسٹر اسپیکر, یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پشاور کے اور خیبر پختونخوا کے ہماری اپنی روایات ہیں. ہم مہمانوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, ہم مہمانوں کی اور بڑوں کی جس طرح کی عزت ہمیں سکھائی گئی ہے بچپن سے, اور پھر بالخصوص پشاور کے میرے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں, میں ان کے بہاف پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو واقعہ ہوا اس کی میں ذاتی طور پر, میرے ساتھ سی سی پی او صاحب بھی موجود تھے اس وقت جب گھر آئے تھے میرے, انہوں نے بھی کہا ہم ذاتی طور پر معذرت کرتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مسٹر اسپیکر, پشاور, پشوری, پشاور کے رہائشی, ہمارا دل بہت بڑا ہے. یہاں پہ ہر قوم کی, ہر قومیت کے لوگ موجود ہیں. مسٹر اسپیکر, پشاور کے سینے میں بنگش بھی ہے, یوسف زئی بھی ہے, پشاور کے سینے میں باجوڑی بھی ہے, مومند بھی ہے, پشاور کے سینے میں آفریدی بھی ہے, اور اکزئی بھی ہے. ہر قوم ہے یہاں پہ. مسٹر اسپیکر, پشاور بالکل ہے, خٹک بھی ہے, سارے بٹنی بھی ہے, ہر قوم ہے. پشاور تمام قوموں کا مسکن ہے. مسٹر اسپیکر, یہاں پہ جو واقعہ ہوا, انہوں نے کہا میں
8-10 منٹ میں پہنچا, مجھے اس سے بھی جلدی پہنچنا چاہیے تھا مسٹر اسپیکر. یہاں پہ میں ایکنالج کروں گا ہمارے اپوزیشن کے ایک ایکس ایم پی اے پہنچے وہاں پہ, ملک تماش خان, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ یہ معاملہ خدا نہ خواستہ اگر بگڑتا تو ہم سب کی عزت پہ بگڑتا. یہ ایک انڈیویجول کا واقعہ ہے, یہ ایک واقعہ ادارے کا نہیں ہے. تو مسٹر اسپیکر, کل اس پہ میں چاہتا ہوں کہ تفصیلی بات ہم کریں. میرے بڑے معزز احمد کنڈی صاحب نے بھی بات کرنی ہے, بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں. اختیار ولی بھائی نے بھی بات کی. میں ایک دفعہ پھر سے تہہ دل سے سب پورے پارلیمان کا, خیبر پختونخوا کی اس معزز ایوان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اکٹھ کا مظاہرہ کیا, آج اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا, اور یہ پیغام دیا کہ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن جب کٹن مرحلہ آتا ہے, جب مشکل وقت آتا ہے, تو ہم ایک قوم کی طرح, ایک جسم کی طرح, ایک دل کی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ کڑے تھے, کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.